وزیر اعلیٰ صاحبہ فرما رہی ہیں اگر تمہارے بندے مرید کے میں زیادہ مرے ہیں تو ان کی لاشیں دو، لاشیں دکھاؤ۔ لاشیں ہمارے ذمے ہیں یا تمہارے ذمے ہیں؟ کیوں جی؟ حکومت کے ذمے، حکمران کی ذمہ داری۔ حکمران وقت مدینہ منورہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتا ہے دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی، بعض روایتوں میں کتے کا لفظ بھی ہے، بعد میں جانور کا لفظ ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر خطبے میں جمعہ والے دن یہ آیت آخر میں تلاوت ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں عدل کا اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے جس نے حکم دیا گولی چلانے کا، اور دوسرا وہ ہے جس نے حکم نافذ کروایا، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے چلائی۔ سارے پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ انسان کمزور ہے، طاقتور جب بھی اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ سرکشی دکھاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، پھر اسے خون کے رشتوں کا احترام بھی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ رب العالمین تو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ بش بھی پکڑا ہوا ہے، اور جتنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے عراق میں تباہی مچائی، جنہوں نے لیبیا میں تباہی مچائی، جنہوں نے افغانستان میں تباہی مچائی، جنہوں نے غزہ میں تباہی مچائی، اللہ کی عزت کی قسم قبروں میں اتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے قبریں دیکھی ہیں جا کے، تو فقیر کا جواب یہ ہے کہ جس نے دیکھی ہیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے۔ اب مجھے کہا جاتا ہے جی ظلم کے خلاف بھی نہ بولیں، عدل کی بات بھی نہ کریں، خون کا حساب بھی نہ مانگیں، تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو فقیر کے ہاتھ کھڑے ہیں، جمعہ سے چھٹی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں۔ پولیس والے مجھے کہیں آ کے کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں تو ہوں، اب جب تک میں اس کرسی پہ ہوں حق بولتا رہوں گا۔ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں حضرت امام محمد بن حنبل کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اتنا بڑا وقت کا امام، اور ان سے پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حق کہنے پہ روزانہ کوڑے لگتے تھے جیل میں، اور ان کوڑے لگنے سے موت واقع ہوئی، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا ڈراؤ گے؟ جیلوں سے ڈراؤ گے؟ جیلوں میں تو بہت سارے لوگ پڑے ہوئے۔ ڈاکو اور چور اگر جیل میں اپنی ڈاکہ اور چوری بچانے کے لیے جیلیں بھگت سکتا ہے تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاداش میں اگر چلے جائیں تو یہ کون سا سزا ہے بھائی؟ ہمارا موقف، ہمیں جو درس دیا گیا ہے، بزرگوں نے دیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس راہ میں جتنی مشکلیں آئیں وہ انعام ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ان مشکلات کا بدلہ دے گا۔ مشکلات اللہ کے بندوں کو آئیں یا نہیں آئیں؟ کربلا والوں کو کتنی آئیں؟
مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا سیدنا عثمان غنی دوران خلافت او آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، گھر باغیوں نے گھیرا ڈال کے شہید کیا۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم سب نے مشکلات کا مقابلہ کیا۔ اہل ایمان جو جب کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے رب فرماتا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، او مومنو یہ نہ سمجھ لینا کہ خالی کلمہ پڑھنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائش ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا، یہ نہ سمجھو کہ خالی ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے جی ہم تو مسلمان تھے، کرتے کیا رہے ہو؟ مسلمانوں پہ گولی چلاتے رہے، ظلم کرتے رہے، لوگوں کا ناحق خون چوستے رہے ہیں، بس ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا یہ کہنے پہ نہیں، مشکلیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، اللہ کے نبیوں پہ آئے، امتحان اللہ کے نبیوں پہ نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں جو سارے نبیوں کے امام تھے۔ فرمایا اتنی مشکلیں آئیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ ایمان پہ قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، ہمیشہ حق کا ساتھ نصیب فرمائے، حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔